بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا مقصد ایک دل دلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر اسکول کے میٹرک کے امتحان شروع ہیں اور مدارس دینیہ کے اندر نئی کلاسوں کی ترتیب شروع ہو چکی ہے۔ یہ سال پورا تقریباً یہ بچے جو ہیں پڑھتے ہیں، اور اسکولوں کے اندر بھی تقریباً بچے جو ہیں وہ پورا ایک سال پڑھتے ہیں، اور چاہے وہ مدرسے کا امتحان ہو یا وہ اسکول کا امتحان ہو، دونوں طبقوں کے لیے بڑے ٹف ہوتے ہیں اور بڑے مشکل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کے یہ امتحان جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گزرتے ہیں۔ جیسے ہی امتحان آتے ہیں، بچوں کے والدین، اسکول کے انتظامیہ، اسکول کے ٹیچر، وہ سب کے سب اس چیز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طریقے پر بچے کا امتحان، ہمارے اسکول کا امتحان بہت اچھا جائے۔ یہی طریقہ مدرسے کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسکولوں کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا رجحان ہے کہ جہاں پر بچوں کو نقل کروائی جاتی ہے۔ ہمارے اس ادارے کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک اسکول کا بچہ، اس نے حفظ قرآن کیا اور اس کے بعد اس نے شعبہ تجوید پڑھی، اور تجوید پڑھنے کے بعد جب وہ اسی سال جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر امتحان دینے گیا، تو وہ بچے کی یہ ریمارکس میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ استاد جی میں نے وہاں پہ ایک بات دیکھی کہ اتنی بڑی مسجد ہے، مدرسے کے بچے امتحان دے رہے ہیں، مجال ہے کوئی بچہ سر بھی اٹھا رہا ہو، ہر بچہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور وہ بچہ کہنے لگا کہ یہاں ہمارے اسکول کالج میں جب امتحان ہوتے ہیں، یہاں تو نقل مافیا کا راج بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ایسا ڈسپلن ہے۔ جی ہاں، بالکل مدارس دینیہ میں ایسا ڈسپلن ہے۔ ہم نے خود 10-11 سال مدرسوں میں پڑھا، اولیٰ ثانیہ سے لے کر دورہ حدیث تک سارے حفظ، تجوید، سارے درجات پڑھے۔ واللہ ہم نے دیکھا کہ کہیں سے بھی یہ رپورٹ نہیں آتی کہ کوئی بچہ نقل مار کے پاس ہو رہا ہو۔ پھر بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کسی جگہ میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنے اساتذہ اکرام سے کبھی اٹھ کے یہ بات پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی، کیونکہ وہ بتاتے بھی نہیں تھے۔ اور سب سے بڑھ کر کے دوسرے مدارس سے جو ہمارا سٹاف آتا تھا کام کرنے والا، جو نگرانی کر رہا ہوتا تھا، حضرات علماء آتے تھے، وہ تو بالکل ہی اس چیز کو مانتے بھی نہیں تھے، اور نہ یہ چیز مدارس کے اندر تھی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس سکولوں کے اندر نقل مافیا کا راج ہے۔ کہیں پہ استاد ملوث ہے، کہیں پہ عملہ ملوث ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ نقل مافیا، یہ نقل کروانا، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک نااہل کے ساتھ ایک نالائق آدمی کو نقل کروا کے ایک ایسے شخص کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اوپر لے کے آیا جا رہا ہے جو اس مسند کا عالی، جو پورا سال پڑھتا نہیں رہا۔ ایک وہ بچہ جو پورا سال پڑھتا رہا، پورا سال محنت کرتا رہا، پورا سال اس نے اسٹڈی کی، سب کچھ کیا، اور ایک وہ بچہ اور وہ بچی جس نے بالکل بھی نہیں پڑھا، پورا سال عیاشی کرتا رہا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اس کو آگے لے کر آنا یہ بہت ہی غلط ہے۔ اور اسی طریقے پر نقل کروانا یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ مثلا ایک وعدہ خلافی ہے کہ آپ جس کے ساتھ معاون بنے ہوئے ہیں وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ دینا یہ بھی غلط ہے کہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ملوث ہو۔ اسی طریقے پر ایک نظر سے پوسٹ گزری کہ ایک بچی امتحان ہال کے اندر زور زور سے رونا شروع کر دی۔ سب حیران ہو گئے، پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اس جو پیپر آج ابھی میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں نے ساری رات جاگ کر کے اس کی تیاری کی کہ تاکہ میں صبح اچھا امتحان دوں، لیکن میں حیران ہوں کہ پورے امتحان ہال کے اندر اس وقت نقل جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ نقل کرواتے ہیں، جب آپ کسی نااہل کو، نالائق کو نقل کروا رہے ہوتے ہیں،
اس سے بہت سارے قابل ترین جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ جب ایسے نالائق اور نکمے لوگ آگے آئیں گے، جب کسی منصب پہ آئیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فلینتظر الساعہ، جب معاملہ نالائق اور نااہل لوگوں کے پاس چلا جائے تو قیامت کا انتظار کیجئے۔ یاد رکھیے اپنی دنیا کی خاطر، اپنے چند ٹکوں کی خاطر کسی کی دنیا بنانے سے بہتر ہے اپنی آخرت بنائیں جو ہمیشہ رہے گی۔ امید ہے کہ یہ میرا میسج بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ رائے پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹس کے اندر ایک پیارا سا میسج کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔